بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن خاتمہ کے لیے چند اعمال آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا عمل یہ ہے حسن خاتمہ کا، یعنی کہ ایمان بالخیر اور مرتے دم کلمہ نصیب ہو جانا، اس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ۔ پہلا عمل یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرنا۔ تقریباً 10-11 اعمال علماء نے بتائے ہیں۔ پہلا عمل کیا ہے؟ نظر کی حفاظت کرنا، اور نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ یہ جو ہے اپنا عکس فوراً دل میں ڈال دیتی ہے، جب بھی پڑتی ہے ڈال دیتی ہے۔ اور جو نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمان عطا فرماتا ہے۔ اور حلاوت ایمان کی بھی چند نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ عبادت میں مزہ آتا ہے۔ نماز روزہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، نوافل پڑھتا ہے تو اس میں مزہ آتا ہے، ذکر کرتا ہے تو اس میں مزہ آتا ہے۔ دوسری علامت حلاوت ایمان کی یہ ہے کہ شہوات کو، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری علامت حلاوت ایمان کی یہ ہے کہ عبادت کے لیے مشقت اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ روزہ رکھنا، اذان ہو جائے تو نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا موقع ہے تو زکوٰۃ دینا، عشر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مصیبتیں آئیں تو اس کو ایسے بندہ یعنی کہ پیتا ہے جس طرح شربت پی رہا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتی مصیبتیں اور تکلیفیں، خوشیاں، غمیاں۔ اسی طرح نمبر 5، اللہ کی قضا پر راضی رہتا ہے۔ پانچویں علامت کیا ہے حلاوت ایمان کی؟ کہ اللہ کی قضا پہ، اللہ کی مرضی پہ، اللہ کے حکم پہ، اللہ کی طرف سے جب کوئی قضا آتی ہے، کوئی خوشی غمی آتی ہے تو اس پہ راضی رہتا ہے۔ تو بہرحال پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ نظر کی حفاظت۔ دوسری چیز کیا ہے خاتمہ بالخیر کے لیے، حسن خاتمہ کے لیے؟ مسواک کرنا، مسواک کی پابندی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں، ملک الموت فرشتہ، تو اس کو کلمہ یاد دلوا دیتے ہیں اور شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ تو یہ بھئی دوسرا عمل کیا ہے؟ مسواک۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ شکر کرنا، اللہ کی طرف سے یعنی جو نعمت ملی اس کے اوپر شکر کرنا۔ اس کی برکت سے بھی خاتمہ بالخیر ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح چوتھی چیز کیا ہے؟ صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا، اس سے بھی خاتمہ اچھا ہوگا۔ اسی طرح پانچویں چیز کیا ہے؟ صحبت اولیاء اور علماء کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اسی لیے تو فرمایا الجلساؤہم لا یشکا جلیسہم، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا جو ہے وہ بدبخت نہیں ہوتا۔ یعنی علماء کے پاس، صلحاء کے پاس، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے والا کبھی بھی وہ بدبخت نہیں ہوتا، اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے ان کے پاس بیٹھنے کی برکت سے۔ چھٹا عمل حسن خاتمہ کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا اظہار۔ اللہ سے محبت کا اظہار سب سے بڑا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دشمنوں کی لائن میں اسے کھڑا نہیں کرے گا۔ ساتواں عمل یہ ہے کہ اللہ کا خوف، یعنی گناہ جو ہے اللہ کے خوف سے چھوڑ دینا، دنیا والوں کی اور حکومت کے ڈر سے یا گھر والوں کے ڈر سے، رشتہ داروں کے ڈر سے گناہ نہ، بلکہ اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینا۔ اس کے علاوہ 8واں عمل حسن خاتمہ کے لیے یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا۔ اذان کا جواب، امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اذان کے وقت اذان کا جواب دیتا ہے اور اس کا ادب کرتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ہم نے کافی لوگوں کو ایسے دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب فرمایا، اذان کی برکت سے، اذان کا جواب دینے سے، اذان کا ادب کرنے سے۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کو آپ دیکھ لیں، جس نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی، فوت ہو گئی، خواب میں کسی کو ملی، انہوں نے پوچھا ہاں بھئی کیسا رہا؟ تو نے تو نہر کھدوائی تھی، اس کی وجہ سے حاجیوں کے لیے تم نے نہر کھدوائی، اس میں سے جانوروں نے، چرندوں پرندوں نے، ہر چیز نے، ساری مخلوق نے اس سے پانی پیا اور حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا، آپ کی تو بخشش ہو گئی ہوگی۔ اس نے کہا بھی میری بخشش کا سب سے بہترین جو ذریعہ بنا وہ اذان کے ادب کے کرنے کی وجہ سے ملا۔ ایک دفعہ میں کھانا کھا رہی تو اذان شروع ہو گئی،
میں نے لقمہ نیچے رکھ لیا، اپنے سر کا دوپٹہ جو ہے وہ صحیح کیا، دوپٹہ سر پہ صحیح طرح نہیں تھا، اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ 9واں عمل جو ہے کلمہ طیبہ کی کثرت کرنے سے بھی زبان پہ کلمہ یہ جاری ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا۔ 10واں جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا دعائیں پڑھتے رہنا، حسن خاتمہ کے لیے دعائیں پڑھتے رہنا، یعنی یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا، اس طرح کی دعائیں وغیرہ پڑھتے رہنا۔ اور جو سب سے زیادہ جو حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 11ویں بات جو میں کہنے لگا ہوں، حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنا ایمان اور اپنا کلمہ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے ہاں امانت رکھوا دیں، اللہ کو کہہ دیں یا اللہ یہ میرا کلمہ، یہ میرے جو ہے دوسرا کیا کہتے ہیں ایمان تیرے سپرد ہے، مرتے دم یہ مجھے واپس کر دینا۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، امانت میں خیانت نہیں کرتی، یہ کلمہ ہماری امانت جو ہے وہ واپس ضرور مرتے دم کرے گی۔ یہ اعمال ہیں بھئی حسن خاتمہ کے، بھئی یہ ہمیں کرنے چاہیے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان کو سنبھال کے لے جانا یہ بہت بڑی چیز ہے، دنیا جہاں کی کوئی چیز بھی قیمتی نہیں ہے جتنا ایمان قیمتی ہے۔ اور ایمان کو قیمتی بنانے کے لیے، حسن خاتمہ کے لیے، زبان پہ کلمہ جاری کرنے کے لیے یہ چند اعمال میں نے بتایا، یہ کرنے چاہیے۔